فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ہمراہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 31ویں حصے کا۔ اور سامعین، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 379 پر، اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورۃ اللقمان کا، اور میں ابھی آپ کے سامنے سورۃ اللقمان کا تعارف پیش کروں گی۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام سورۃ اللقمان ہے، چونکہ اس میں لقمان کی حکمت کا ذکر ہے۔ بعض کے مطابق یہ سورت بعث کے تیسرے سال نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا برملا اعلان فرمایا ہے۔ یہ سورہ حجازیوں کے نزدیک 33 آیات پر مشتمل ہے اور کوفی قرأت کے مطابق 34 آیات ہیں۔ یہ قرأت علوی ہونے کی وجہ سے مستند ترین قرأت ہے۔ مضامین: اس سورۃ المبارکہ میں بعض اہم مباحث مذکور ہیں۔ نمبر 1، لہو الحدیث کے عنوان سے حق کے مقابلے میں داستان سرائی اور غنا جیسی عظیم معصیت سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، لقمان کے نصائح میں چند ایک آداب و سلوک کی باتوں کا ذکر ہے، خصوصاً اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ربوبیت اور مدبریت کے اثبات میں چند ایک دلائل کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، تلک آیات و تلکا اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو حکمت بھری ہے۔ حکمہ کی تشریح پہلے بھی ہو گئی ہے کہ واقع بینی کو کہتے ہیں۔ حکیم وہ ہے جو واقع اور حقائق کی نشاندہی کرے۔ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے یہ حقائق تک رسائی دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ نمبر 2، ھدی و رحمہ، جب یہ کتاب انسان کو حقائق تک رسائی دیتی ہے تو یہی ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی حق کی طرف جانے والا راستہ دکھانا۔ جب یہ دونوں کام ہو گئے تو رحمت الہی شامل حال ہونا قدرتی بات ہے۔ نمبر 3، للمحسنین، اگرچہ یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تاہم اس سے ہدایت لینے والوں کے ساتھ عملاً مختص ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی فرمایا یہ تقویٰ والوں کی ہدایت کے لیے ہے، کبھی فرمایا یہ ایمان والوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس ہدایت کے لیے آمادگی صرف نیکی کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، نیکی کرنے والے ہی ہدایت و رحمت کے اہل ہوتے ہیں۔ ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر آیات۔ المحسنین نیکی کرنے والوں کی تفصیل کا بیان ہے۔ اسے اجمال میں نہیں رکھا کہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ دین سے صرف نسبت قائم ہونے سے نیکی کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا نیکی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو عملاً اللہ کی بندگی کریں۔ نماز بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ بندگی کا نام ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی رابطہ نہیں رہتا، اور زکوٰۃ بندگان خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے، جو اللہ کی بندگی کا ایک اہم تقاضا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کا اپنی زندگی پر ایمان ہے کہ یہ بے مقصد اور عبث نہیں ہے بلکہ ایک ابدی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان مذکورہ اوصاف کے حامل لوگ ہی ہدایت پر ہیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول میں روایت ہے، نضر بن حارث تاجر تھا، فارس ایران کے علاقوں میں سفر کرتا تھا، وہاں کی داستانوں پر مشتمل کتاب خرید کر لاتا، انہیں قریش والوں کو سنایا کرتا اور کہتا تھا، محمد تمہیں عاد و سمود کی داستانیں سناتا ہے اور میں تمہیں رستم و اسفندیار اور بادشاہوں کی داستانیں سناتا ہوں۔ چنانچہ لوگ قرآن کی جگہ یہ داستانیں سنا کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، لہو الحدیث۔ لہو ان بیہودہ باتوں کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی ضرورت کی باتوں سے باز رکھے۔ المفردات۔ الحدیث خبر، حکایت، کلام کو کہتے ہیں۔ لہو الحدیث یعنی بیہودہ باتیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ذلت آمیز عذاب کی خبر دی گئی جو بیہودہ باتوں کو خرید لاتے ہیں۔ یشتری، خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو مال دے کر لہو الحدیث خریدتے ہیں، خرافات پر مشتمل داستانیں خرید لاتے ہیں، یا گلوکاروں کو معاوضہ دے کر لہویات پر مشتمل محافل جماتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا عمل انجام دیا جاتا ہے جس سے وہ ان بیہودہ گویوں کو بلاتے ہیں۔ لہو الحدیث کا ایک مصداق وہ داستانیں ہیں جن سے کلام اللہ سننے سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں۔ لہو الحدیث کا دوسرا اہم مصداق غنا ہے۔ غنا کی تعریف، الصوت المرجع فیہ علی سبیل اللہو الباطل، وہ اتار چڑھاؤ والی آواز جو لہو اور باطل کے طور پر نکالی جاتی ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے وہ آواز جو اہل لہو و لعب کے ہاں معمول ہے، جیسے فلمی گانے۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے، الغناء مما وعد اللہ عز وجل علیہ النار وتلا ہذہ الآیات، غنا وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی سزا رکھی ہے۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، غنا میں لہو الحدیث میں شامل ہے۔ غنا بھی لہو الحدیث میں شامل ہے۔ حضرت امام سے بھی یہی مروی ہے، حضرت امام رضا سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، غنا نفاق کی آمچ گاہ ہے۔ نمبر 2، لیضل عن سبیل اللہ۔ ان بیہودہ باتوں کو خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راہ خدا سے منحرف کر کے گمراہ کیا جائے۔ یہاں سیاق آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سبیل اللہ سے مراد
قرآن ہے۔ بیہودہ گوئی رائج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ نمبر 3، بغیر علم گمراہ کرنے والوں کا کسی علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ گمراہی اور جہالت باہم مترادف ہیں۔ نمبر 4، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا بیہودہ باتوں کا دوسرا مقصد راہ خدا سے تمسخر کرنا ہے کہ وہ بیہودہ باتیں سنا کر آیت الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا میں ضمیر سبیل کی طرف ہے، سبیل مؤنث سے مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جو بات بھی قرآن کے مقابلے میں آئے وہ لہو الحدیث ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، بس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، جو لوگ لہو الحدیث یعنی غنا جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں اگر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ بڑی نخوت و تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں۔ صدق اللہ۔ نمبر 2، کَأَن لَّم يَسْمَعْهَا ایسی بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کسی کلام کو سنا ہی نہیں ہے، گویا اس کے پاس قوت سماعت ہے ہی نہیں۔ نمبر 3، فَبَشِّرْهُ اس کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ عذاب اور بشارت اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ تمسخرانہ لہجے میں بات کرتا ہے، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، لہو الحدیث یعنی غنا پر جہنم کی سزا ہے۔ نمبر 2، آیات قرآنی کو ناپسند کرنا دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، بیہودہ گو لوگوں کے مقابلے میں اہل ایمان ہیں جو عمل صالح سے اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی فراوانی ہے، یہ فراوانی ابدی ہوگی۔ نمبر 2، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وہ وعدہ برحق ہے جس کی کسی عذر کی وجہ سے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، چونکہ وعدہ کرنے والا عزیز ہے، بالادست غالب آنے والا ہے، کسی غلط فہمی کی بنا پر وعدہ نہیں فرمایا، وہ حکیم ہے۔ اس نے خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ تشریح کلمات۔ تمید بکم بریکٹ میں 3 لفظ موجود ہیں، میم چھوٹی ہے، دال بریکٹ بند، زمین کی طرح کسی بڑی چیز کا مصدر ہونا۔ بسا بریکٹ میں 3 الفاظ موجود ہیں، بسا بریکٹ بند، کے معنی کسی چیز کو متفرق اور پرگاندہ، پراگ پے رے الف گاف نون دال گول ہے۔
کرنا کے ہیں۔ کریم، بریکٹ میں 3 الفاظ موجود ہیں، کاف رے میم، بریکٹ بند۔ الکریم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ہم نوع چیزوں میں سب سے زیادہ قابل ستائش ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے سورہ طٰہٰ آیت 2 کی طرف رجوع فرمائیں۔ نمبر 2، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِیَ، آیت کے اس جملے کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ النحل آیت 15 اور سورۃ الانبیاء آیت 31، سورۃ النبا آیت 7۔ نمبر 3، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس جملے کی تشریح کے لیے سورۃ البقرہ آیت 164 ملاحظہ کریں۔ نمبر 4، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، زوج کریم یعنی نفیس جوڑے۔ اس سلسلے میں اب تک جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، ہر نبات نر و مادہ کلیوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں یا تو کبھی ایک پھول میں ہوتے ہیں اور کبھی ایک میں نر دوسرے میں مادہ، کہ کبھی ایک شاخ میں نر دوسری شاخ میں مادہ، کبھی ایک درخت میں نر دوسرے درخت میں مادہ ہوتے ہیں۔ جب تک کسی ذریعے سے ان دونوں میں ملاپ نہ ہو وہ درخت پھل نہیں دیتا۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، ھذا خلق اللہ، آسمانوں کو نامرئی ستونوں پر قائم اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کو ڈولنے سے محفوظ رکھنا، زمین کو ہر قسم کے جانداروں کے لیے قابل سکونت بنانا، بارش کے ذریعے اس زمین کو زمین والوں کے لیے سرسبز بنا دیتا ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق و تدبیر ہے۔ نمبر 2، فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِن دُونِی، اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کے تخلیقی اور تدبیری کارنامے دکھاؤ۔ ان تخلیقی امور میں ان معبودوں کا کوئی دخل ہے کہ اللہ کے شریک ہو جائیں، یا ان کے تخلیقی کارنامے الگ ہیں؟ جب سب مانتے ہیں کہ پیدا تو صرف اللہ کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر تدبیر بھی صرف اللہ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خلق کوئی کرے تدبیر کوئی اور کرے۔ جب خلق و تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اہم نکات۔ نمبر 1، کائناتی تخلیق کی کیفیت میں تدبیر پنہاں ہے، لہذا خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، لقمان کے بارے میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک عبدالصالح اور حکیم تھے۔ بعض روایت کے مطابق حبشی اور سیاہ قوم سے تعلق رکھتے تھے، بعض کے نزدیک ان کا تعلق مصر سے تھا، اور بعض کہتے ہیں ان کا تعلق قوم عاد سے تھا جو حضرت ہود کے ساتھ بچ نکلنے والوں میں شامل تھے۔ عرب لوگ لقمان کی حکمت کے معترف تھے، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ توحید کا عقیدہ کوئی نئی فکر نہیں، بلکہ قدیم ایام سے لقمان حکیم بھی توحید کے عقیدے کے داعی تھے۔ نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، حقائق کے ادراک کی سمجھ دی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے علم و حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے۔ نمبر 3،
انشکر للہ، یہ بات ان کو سمجھا دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر خدا حکمت کے مصادیق میں سب سے پہلا مصداق ہے۔ دنیائے حقیقت میں سب سے اہم حقیقت ہے۔ نعمت اور نعمت دہندہ کی قدردانی کرنا بہت بلند اقدار کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے مقام شکر پر کما حقہ فائز ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ نمبر 4، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر گزاری ایک نعمت، ایک درجہ ہے، ایک اہم مقام ہے جس پر فائز ہونے والا خود خوش قسمت ہے۔ اس شکر گزاری کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، خدا کسی بندے کی بھی شکر گزاری کا محتاج نہیں۔ نمبر 5، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے وہ خود کو انسان اور عبد ہونے کے مقام اور پھر قدردانی کی قدروں سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، واقع بین حکیم لقمان اپنی حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی حکمت کا آغاز اپنے فرزند کی تربیت و تعلیم سے کرتے ہیں۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ نمبر 2، یبنیا لا تشرک باللہ، اس تربیت میں سب سے پہلی بات توحید ہے، چنانچہ حکمت کا تقاضا بھی توحید اور نفی شرک ہے۔ نمبر 3، ان الشرک ظلم عظیم، شرک کا مرتکب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے دائرے سے خارج کرتا اور ایک ناچیز کو رب العالمین کے مقابلے لاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ اہم نکات۔ نمبر 1، شرک باللہ عظیم ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ نصیحت یہ کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، آخر میں بازگشت میری طرف ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ آیت کلام لقمان کے درمیان شکر خدا کی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ قرآن مجید میں والدین کے بارے میں مکرر تاکید کی گئی ہے، جبکہ والدین کو اولاد پر احسان کرنے کی کوئی تاکید نہیں ہے، کیونکہ یہ بات والدین کی فطرت میں ودیت ہے کہ والدین اولاد کو جان سے عزیز رکھتے ہیں، جبکہ والدین چونکہ جانے والی نسل ہیں، ان پر احسان کے حکم کی ضرورت ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ اس جانے والی نسل کی ضمانت فطرت میں نہیں رکھی، کیونکہ ان سے عموماً جدائی برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس جدائی کو آسان کر دیا، اولاد کی طرح فطرت میں ودیت نہیں فرمایا بلکہ نصیحت کی، اور اس تاکید کے ساتھ نصیحت کی کہ خود اللہ کے بعد سب سے پہلے درجے پر والدین کو رکھا۔ نمبر 2، حملتہ امہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ماں کو زیادہ خصوصیت کے ساتھ اہمیت دینے کے لیے اولاد کو یاد دلاتا ہے کہ ماں نے تمہیں اپنے شکم میں ناتوانی کے ساتھ اٹھائے رکھا، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، پس والدہ کے اس احسان کو فراموش نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماں کا حق باپ کی نسبت زیادہ ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
من ابر قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک۔ میں کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر کہا، پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر کہا، پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر کہا، پھر کس پر؟ فرمایا اپنی ماں پر۔ نمبر 3، انشکر لی ولی والدیک۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ پہلے میرا شکر کرو، اس کے بعد اپنے والدین کا شکر کرو۔ والدین کے حقوق کی اہمیت پر تاکید اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ خود خالق و رازق اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کی شکر گزاری کو درجہ دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رزاقیت کا فیض والدین کے ذریعے پہنچا ہے، اس طرح یہ دونوں فیض الہی کا ذریعہ بنے ہیں۔ نمبر 4، الی المصیر۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس جملے میں ایک تنبیہ ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شکر گزاری ایک حکیمانہ کردار ہے۔ نمبر 2، اللہ کے بعد والدین کی شکر گزاری واجب گرداننا اللہ کی رحمت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اگر یہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اللہ پر ان کو مقدم نہ کرنا، اگرچہ والدین اپنے عقیدے کے مطابق اپنے فرزند پر مہربانی کر کے یہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے، لیکن والدین کا موقف ما لیس لک بہ علم، کسی سند کی بنا پر نہیں ہے، چونکہ شرک باللہ ایک امر عدمی اور موہوم تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس جہالت کو اعتنا میں نہ لاتے ہوئے والدین کی اس جاہلانہ خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ ان مشرک والدین کے ساتھ دینی زندگی کے معاملات میں اچھا برتاؤ کرو، مذہبی پہلو میں ان کی خواہش پوری نہ کر سکو تو انسانی پہلو میں فرق نہ آنے دینا، ان کے نظریے سے بیزاری کرو مگر ان کی ذات سے الفت و محبت برقرار رکھو۔ والدین خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کے نزدیک احترام آدمیت اور مقام انسانیت میں پھر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ عقیدے سے ہٹ کر عام انسان خصوصاً والدین کا ایک انسانی مقام ہے۔ نمبر 3، واتبع سبیل من اناب، اتباع ہمیشہ اس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مشرک والدین کے بھی انسانی و اخلاقی حقوق ہوتے ہیں۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھی یا بری چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں زمین میں ہو تو اللہ اسے یقیناً نکال لائے گا، یقیناً اللہ بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ تشریح کلمات۔ خردلن بریکٹ میں 4 الفاظ موجود ہیں، خ، را، دال، لام بریکٹ بند، رائی کا دانہ۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبہ،
اے میرے بیٹے، انہا انسان کا کے اعمال خیر ہوں یا شر، وہ رائی کے دانے کے برابر تیری نظر میں حقیر اور ناچیز ہوں۔ نمبر 2، فتکن فی صخرہ، پھر وہ ناچیز کسی چٹان کے اندر پوشیدہ ہو یا آسمانوں کے کسی کنارے میں چھپے ہوئے ہوں یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہوں۔ نمبر 3، یاتی بہ اللہ، اللہ انہیں نکال لائے گا، قیامت کے دن ان اعمال کو پیش کیا جائے گا اور تجھے ان کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ ترجمہ: حقیر گناہوں سے پرہیز کرو چونکہ ان کا بھی کوئی طلبگار موجود ہے۔ تم یہ نہ کہو گناہ کرتا ہوں تو اللہ سے مغفرت چاہوں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر صبر کرو، یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان انسانی بندگی اور سعادت سے مربوط اہم ترین امور کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ان میں نماز کو ہر دور، ہر قوم اور ہر فرد کے لیے بنیادی کردار حاصل ہے، اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں بھی نماز کی متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو رواج دینے اور برائی کو دور کرنے میں کردار ادا کرنے سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، جس کی ہر معاشرے کو ضرورت ہے۔ نمبر 3، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، حالات ہمیشہ انسان کے حق میں نہیں ہوا کرتے۔ نامساعد حالات میں صبر سے کام لینے والے مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور صبر انسان کو شکست ناپذیر بناتا ہے۔ روایت کے مطابق اس جگہ صبر کا اشارہ امر بالمعروف، نہی از منکر کی راہ میں پیش آنے والی مشقت اور اذیت میں صبر سے کام لینے کی طرف ہے۔ نمبر 4، ان ذالک من عزم الامور، مشقت اور اذیت کے موقع پر صبر سے کام لینا مضبوط ارادے کا مالک ہونے کی علامت ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ عزم نفس کی ایک طاقت و جرأت کا نام ہے، جس میں یہ طاقت موجود ہو اس کے ارادے میں تزلزل نہیں آتا۔ نمبر 1، اہم نکات۔ نمبر 1، صبر عزم راسخ اور امر بالمعروف و نہی از منکر ہر امت کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، صبر عزم راسخ اور مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے غرور و تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ تشریح کلمات: تُصِعِّرْ، بریکٹ میں 3 لفظ موجود ہیں، صاد، عین، را۔ تُصَعِّرْ کے معنی ہیں تکبر کی وجہ سے گردن کو ٹیڑھا کرنا۔ مرحاً، بریکٹ میں 3 لفظ موجود ہیں، میم، را، ح، بریکٹ بند۔ اس کے معنی ہیں بہت زیادہ اور شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگ جائے۔ مختالٍ، بریکٹ میں 3 لفظ موجود ہیں، خا، ت، ل، بریکٹ بند، خود پسندی۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَلَا تُصِعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور تکبر سے لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کرو۔ چنانچہ کوئی اگر کسی کے ساتھ برادری و برابری کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ روبرو ہو کر اپنے
مخاطب کی نگاہ مرکوز کر کے بات کرتا ہے، لیکن متکبر شخص اگر کسی سے بات کرتا ہے یا اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو چہرہ دوسری طرف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ انسان کی چال اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، ہر قدم اس کی نفسیات کے متعلق ایک ورق کی حیثیت رکھتا ہے۔ تکبر و نخوت اور زمین پر اکڑ کر چلنا نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔ جس شخص کی شخصیت میں خلا ہو وہ اسے تکبر کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرتا ہے، خود بین ہے اور ساتھ اس خیال اور واہمے کا فخر و مباحت کے ذریعے اظہار بھی کرتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، خود بینی اور تکبر شخصیت میں خلا ہونے کی علامت ہے۔ واخفض في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز نیچی رکھ، یقیناً آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، واقصد من مشیک، چال میں اعتدال مطلوب ہے، نہ اکڑ کر چلو، نہ ہی ایسی حقیرانہ چال چلو جو وقار کے خلاف ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں۔ چال میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چال کو اس قدر حقیرانہ بھی نہ رکھے کہ اس سے اپنا وقار مجروح کرے۔ عزت نفس کا حفظ بھی واجب ہے، اور نہ تکبرانہ چال چلے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اعتدال یہ ہے کہ نہ اپنے آپ کو حقیر دکھائے نہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ حدیث میں آیا ہے، ترجمہ، تیز چلنے سے مومن کا وقار چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، واغضض من صوتک، اور آواز کو دھیمی رکھنا بھی تواضع اور شخصیت میں خلا نہ ہونے کی علامت ہے۔ اونچی آواز سے اعصاب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آداب محفل کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات آیت 2 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آواز اونچی کرنا بے ادبی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو اعتنا میں نہ لانے کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول کے آخری وقت میں شور مچانے والوں سے آپ نے فرمایا، قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ خصوصاً گدھے کی آواز میں کراہت اس کے بے ہنگم ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر جانور آواز کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے سوائے گدھے کے، اس کی آواز بلا وجہ ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، العطسۃ القبیحہ، بدترین آواز بری طرح کی چھینک کی آواز ہے۔ مناسب یہ ہے کہ چھینک کے وقت دونوں ہاتھ ناک پر رکھ کر آواز کو کنٹرول کیا جائے اور پاس بیٹھے ہوئے لوگ اس چھینک سے پھیلنے والے مضر اثرات سے محفوظ رہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قرآن راستہ چلنے اور آواز تک کے لیے آداب کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ شامل ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔